5ویں کلاس کی ٹیچر جب اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر غصے دلانے کے لیے کافی تھا۔ نوید نے موسیٰ کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ حذیفہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ریحان کو ایسی آوازیں لگا رہا تھا جیسے فلیٹ کے باہر کھڑے ہوکر اکثر لوگ تیسری چوتھی منزل والوں کو آواز لگاتے ہیں۔ کچھ اور بچے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ مس سلمیٰ کو یہ حالات دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، لیکن غصے پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے اونچی آواز میں کہا، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مس یہ نوید میرا گریبان پکڑ رہا تھا۔ مس اس نے پہلے مجھے دھمکا دیا تھا۔ نہیں مس، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مس سلمیٰ کو یہ معلوم تھا یہ نہ ختم ہونے والی شکایتیں ہیں۔ وہ دونوں آپس میں ہی بحث کرنے لگے تھے۔ خاموش ہو جائیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مس سلمیٰ کو معلوم تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ نوید منہ بناتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مس سلمیٰ نے سب سے کتابیں نکالنے کو کہا اور ایک دوبارہ صفحہ بتانے کے بعد بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیے۔ انہوں نے ایک دو لائنیں پڑھی تھیں کہ پیچھے سے آواز آئی، مس کون سا صفحہ نمبر؟ نوید نے پوچھا۔ مس سلمیٰ کو غصہ آنا ایک فطری بات تھی، لیکن انہیں بچوں کو مارنا بلکہ زیادہ ڈانٹ کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن نوید جیسے بچے کا اس ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مس سلمیٰ نے پھر مضبوطی کرتے ہوئے کہا، بلیک بورڈ کی طرف دیکھو، کیا لکھا ہے؟ اوہ اچھا، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ مس سلمیٰ نے دوبارہ سبق شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ریحان کی آواز سنائی دی، نوید مجھے بار بار پنسل کی نوک چبھا رہا ہے۔ نہیں مس، غلطی سے ایک دو دفعہ لگ گئی ہے تو فوری شکایت کر دی۔ میں بعد میں بتاؤں گا میں تمہیں، نوید نے غصے سے ریحان کو گھورتے ہوئے کہا۔ مس سلمیٰ نوید کی وجہ سے تنگ تھیں۔ کلاس کے لینے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اگلے دن مس سلمیٰ نے کلاس میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ آج میں ایک دن کے لیے اپنی جگہ نوید کو ٹیچر بنا رہی ہوں۔ یہ سن کر نوید خوشی خوشی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پھر کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور کلاس میں نظم و ضبط رہنا چاہیے۔ مس سلمیٰ نے نوید کو ہدایت دی، مس آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھے طریقے سے آپ سب کو قابو میں کروں گا۔ مس سلمیٰ کلاس نوید پر چھوڑ کر گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد کلاس سے زیادہ شور کی آواز سنائی لگی۔ مس سلمیٰ کلاس میں داخل ہوئی تو نوید سب چپ کرانے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ بیچارہ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مس یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ نوید نے بیچاری سے کہا، بیٹا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب آپ میری بات نہیں سنتے۔ میں نے اس لیے آپ کو ٹیچر بنایا تاکہ آپ کو احساس ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ نوید نے اپنی ٹیچر سے وعدہ کر لیا اور معلوم نہیں وہ کب تک اس پر قائم رہتا ہے۔ آپ بھی سوچیں کہ آپ بھی نوید کی طرح اپنے ٹیچر کو تنگ تو نہیں کریں گے۔